بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی میں ہوں فاطمہ خان اور آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بہت مزیدار اور دلچسپ اسٹوری۔ تو چلیے پھر ہم اپنی آج کی اسٹوری کو شروع کرتے ہیں۔ میرا نام سعدیہ ہے۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں، لیکن میں ایک بہت ہی بدتمیز، جھوٹی اور مکار لڑکی بن گئی ہوں۔ میرے اوپر ماما لوگ بہت پردہ ڈالا کرتے تھے، لیکن بابا بہت سمجھایا کرتے تھے کہ اس طرح سے مت کیا کرو، ورنہ اس کی عادت ہو جائے گی جھوٹ بولنا۔ لیکن ماما اس بات کو نہ سمجھتی تھی، لیکن غلطی ماما کی تھی۔ ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے تھا، کیونکہ میں تو بچی تھی۔ وہ مجھے ایک لگاتی تو میں شاید جھوٹ بولنا بند کر دیتی، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، اور بس مجھے بھی لگا کہ یہ اچھا کام ہے۔ بس ہمیشہ جھوٹ بول دیتی، کوئی بھی بات ہوتی جھوٹ بول دیتی، جان چھڑا لیتی تھی۔ ایسا ہی ہو رہا تھا، بہنیں بھی ساتھ دے دیتی تھی۔ بھائی تو چھوٹے تھے، ان کو سمجھ نہیں تھی اتنی خاص، لیکن بہنیں تو بڑی تھیں مجھ سے، پھر بھی ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب میرے لیے کتنا مشکل ہے، بعد میں مجھے کیا مسائل ہو سکتے ہیں اس کے۔ بہت سے جھوٹ بولے، بہت سی کہانیاں بنائی۔ کہانیوں کے بعد ایک ایسی کہانی بنی جس نے سب کی زندگی کو تو کیا، میری خود کی زندگی کو بدل دیا۔ کبھی اسکول لیٹ پہنچ جاتی تو ٹیچر پوچھتی تو میں جھوٹ بولتی تھی۔ دراصل حقیقت بات تو یہ ہے کہ میں راستے میں کھیلتی ہوئی جاتی تھی، لیکن جب ٹیچر پوچھتی تو میں ان کو کہہ دیتی تھی۔ کبھی کہتی گاڑی پنچر ہو گئی تھی، کبھی کہتی گاڑی کو یہ ہو گیا تھا، تو کبھی یہاں تک کہہ دیتی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ٹیچر پریشان ہو جاتی اور پوچھتی تھی تمہیں چوٹ تو نہیں لگی نا سعدیہ؟ میں کہتی تھی نہیں ٹیچر، میں تو ہوئی اتنی فٹ، مجھے کہاں سے چوٹ لگ سکتی ہے، آپ بتائیں۔ ٹیچر اس بات پر مسکرا دیتی اور کہتی تھی بیٹا چلو ٹھیک ہے، اچھا پڑھو۔ میں جھوٹ اس قدر صفائی سے بولا کرتی تھی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں سچ بول رہی ہوں یا جھوٹ، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ یہ سب تو جھوٹ کا مداوع ہوتا تھا۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات جس پر مجھ سے سارے ناراض ہو جایا کرتے تھے۔ سارے تو نہیں تھے، بابا اور دادی جان لوگ ضرور ناراض ہوا کرتے تھے۔ ایک دفعہ تو دادی جان پر بھی الزام لگا دیا تھا مجھے، دراصل ماما نے ہی کہا تھا۔ اس بار تو مجھے ماما نے ہی کہا تھا کہ جاؤ بیٹا سعدیہ، اپنی دادی جان اور پھپھو کی باتیں سن لو کہ کیا کہہ رہی ہیں وہ۔ میں بھی بڑے دلچسپ انداز سے چلی گئی اور دیکھنا شروع ہو گئی، ان کی باتیں سننا شروع ہو گئی کہ وہ کیا کر رہی ہیں اور کیا کہہ رہی ہیں۔ وہیں دادی جان بتا رہی تھی پھپھو کو کہ سونے کی بالیاں بنائی ہیں میرے لیے۔ دراصل وہ میرے بابا کی بات کر رہی تھی۔ میں نے جا کر سارا کچھ ماما کو بتا دیا تو ماما تو پیٹنا شروع ہو گئی اور کہنے لگی تو اپنی ماں کے لیے اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے لیے والیاں بنا لے، کبھی کیا میں ہی رہ گئی ہوں یہ سب چیزیں بھگتنے کے لیے۔ میں آج اس کو بتاتی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری اس بات کی وجہ سے ماما اور بابا کے درمیان کتنا بڑا جھگڑا ہو جائے گا، اور وہی ہوا۔ بہت سی بات بہت آگے پہنچ گئی، لیکن پھر خیر سب کچھ سنبھل گیا تھا۔ دادی جان نے جب ماما سے پوچھا کہ کس نے کہا تمہیں یہ سب، کس نے بتایا تھا، ماما نے کہا میں نے خود سنا۔ ماما نے تب بھی میری بات چھپا لی تھی، لیکن اس بار دادی کے سامنے ہی میں نے دادی کو بولا۔ دادی نے ایک بات کی تو میں نے ان سے دوسری بات کر دی، بات کو بدلتے ہوئے میں نے ایک اور بات کر دی۔ میں نے کہا آپ ہی نے تو ایسا کہا تھا۔ دادی جان تو میری طرف دیکھ کر حیران ہو گئی اور کہنے لگی سعدیہ بیٹا تم میرے منہ پر جھوٹ بول رہی ہو، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ساری بات بھی تم نے جا کر اپنی مما کو بتائی تھی۔ میں مکر گئی، صاف الفاظ میں کہہ دیا بابا دادی جان الزام لگا رہی ہیں۔ بابا نے اس بات پر بہت سے سوال اٹھائے، ایشو کریٹ کیا، دادی جان کو بہت ڈانٹا۔ میں تو خوش ہو گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ ماما نے بھی مجھے گریٹ کہا، ہم وہاں سے چلے گئے۔ میں مسکرا رہی تھی، ماما نے کہا بس کرو، دیکھ لیا کسی نے تو پھر دیکھنا کیا ہوگا۔ بابا کو اس بات کا پتہ تھا کہ میں جھوٹ بولتی ہوں،
لیکن اس بار میں نے اس قدر صفائی سے جھوٹ بولا تھا کہ کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ بہت سے جھوٹ بولے لیکن ایک دن جھوٹ کی بہت انتہا ہو گئی۔ ہمارے گھر کام کرنے کے لیے ایک عورت آیا کرتی تھی۔ ہم بھی اس کے ساتھ مل کر ہیلپ کر دیا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی میں ان کو خوب باتیں سناتی تھی کہ آپ کام کرنے آتی ہو تو ہمیں ہیلپ کر کیوں کہتی ہو؟ وہ میری یہ بات سن کر خاموش ہو جاتی تھی اور کہتی تھی بیوی جی آپ بیٹھ جاؤ، آپ کچھ مت کرو، میرے ساتھ یہ باقی ہیلپ کر لیں گے، اور اگر ان کو بھی نہیں کرنی تو میں اکیلی کر لوں گی۔ میں جان جان کر کام کرتی اور ماما کو کہتی یہ مجھے انہوں نے کہا تھا، میں نے خود نہیں کیا۔ ماما پھر اس بات سے ان کو ڈانٹ دیتی تھی اور کہتی تھی تمہیں کس لیے رکھا ہے اگر تم نے اسی سے کام کروانا ہے تو؟ وہ یہ بات سن کر حیران ہو جاتی تھی اور کہتی تھی سعدیہ باجی نے خود اس کام کو پکڑا ہے، میں نے نہیں کہا۔ ماما انکار کر دیتی تھی اور کہتی تھی میری بیٹی سعدیہ ایسا نہیں کرتی، وہ جھوٹ نہیں بولتی، لیکن دراصل ماما کو تو پتا تھا کہ میں جھوٹ بولتی ہوں۔ بس ہم ایسے ہی تھے اور اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن کام والی آئی تو مجھے ایک شرارت سوچا اب کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ شرارت ایسی سوچی کہ ان کا بیٹا جو میرے پاس آیا، میں تھوڑی دیر اس سے باتیں کرتی رہی۔ دراصل وہ بہت چھوٹا سا تھا، لیکن میں نے پھر بھی شرارت کی۔ میں نے اسے کہا یہاں آؤ تم لیٹ جاؤ۔ وہ لیٹ گیا۔ میں چیخنا چلانا شروع ہوئی تو سارے بھاگ کر آ گئے۔ سب نے کہا کیا ہوا ہے اسے؟ میں نے جھوٹ بولا یہ چھت سے نیچے گر چکا ہے اور بے ہوش ہو گیا ہے، میں اس کو یہاں پر لے آئی ہوں، دیکھیں اس کو کیا ہوا ہے۔ جب وہ سیدھا ہو کر بیٹھا سب کے منہ کھل گئے اور سب مجھے بہت غصے سے دیکھنے لگے۔ میں خاموش ہو گئی اور سوچا اس بدتمیز کو بھی ابھی اٹھنا تھا۔ میرا دماغ تو جیسے پاگل ہی ہو رہا تھا، دل کر رہا تھا ابھی اس کے منہ پر تھپڑ دے ماروں، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ بابا وہیں پر تھے۔ اگر اس کو میں ہاتھ لگاتی تو بابا مجھے 2 تھپڑ لگا دیتے۔ میں بہت پریشان تھی اور سوچ رہی تھی اب تو میری خیر نہیں۔ میں دل ہی دل میں بہت ڈری ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی سعدیہ اب کیا کرنا ہے؟ بس خود کے ساتھ ہی لگی ہوئی تھی۔ اچانک اپنے کمرے میں جانے لگی تو پیچھے سے بابا نے آواز دی۔ میں تو پیچھے سے دیکھا ہی نہیں اور آگے چلی گئی۔ میں نے اگنور کیا، دراصل آواز سنائی تو دی تھی لیکن مجھے اب خود کو بھی تو بچانا تھا۔ میں آگے چلی گئی۔ بابا نے دوبارہ آواز دی، میں نے پھر بھی کچھ نہ سوچا اور آگے چلی گئی۔ جب بابا نے تیسری بار اونچی آواز دی تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا تھا۔ میرے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ میں خوب ڈری ہوئی ہوں۔ بابا نے پاس بلایا تو کہا جی۔ بابا نے کہا 2 بار آواز دی، سنی نہیں تم نے یا سن کر انسنا کر دیا؟ میں نے جب ان کی یہ بات سنی تو میرے واقعی ہی رنگ نیلے پیلے ہونا شروع ہو گئے تھے اور سوچ رہی تھی ان کو یہ بات کیسے پتہ چلی۔ بابا نے کہا بیٹا جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تم مجھے پکا پتہ ہے تم نے یہ سب جان کے کیا ہے، تم جان کر میرے پاس نہیں آئے، میری آواز کو تم نے انسنا کر دیا۔ میں نے سوری کہتے ہوئے کہا جی بابا یہ سچ ہے کہ میں نے آپ کی آواز کو انسنا کر دیا، کیونکہ مجھے تو آپ کی آواز آئی تھی، بس مجھے ڈر لگ رہا تھا اسی لیے میں نے آپ کی آواز کو انسنا کر دیا۔ ہم خاموش ہو گئے اور پھر اچانک سے بابا بولے تو جاؤ آج سے تم میری بیٹی نہیں ہو۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے میرے جھوٹ کی سزا اسی طرح سے ملی۔ بابا آج دیکھتے بھی نہیں میری طرف سے، یہ سب میری ماما کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی لیے میں پیرنٹس کو کہوں گی کہ اگر آپ کے بچے کوئی غلطی کرتے ہیں تو آپ پہلی ہی بار میں ان کو ٹوک دیں، ورنہ غلطی اس قدر بڑی ہو جاتی ہے کہ وہ پھر اپنوں سے بھی دور کر دیتی ہے۔ اسی لیے کسی بھی شرارت کو بچہ سمجھ کر معاف نہ کریں، کیونکہ ایک ہی غلطی سے انسان 100 غلطیاں کرتا ہے، جیسے آج ایک ہی جھوٹ سے 100 جھوٹ ہو گئے اور پھر اتنا بڑا جھوٹ کہ لوگوں کی زندگی بدل گیا۔ اگر آپ کو میری آج کی اسٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں
اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔